السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 13 بادل کا گیت نظم۔ اس کے آگے جو سوالات ہیں وہ آج ہم کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی اقسام درج ذیل اقسام ہیں اس میں نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کتاب، اسکول وغیرہ۔ تو نمبر 1 اس کا جز ہے اسم ذات۔ وہ اسم جس کے ذریعے ایک شے کی پہچان دوسرے سے الگ ہو جائے اسم ذات کہلاتا ہے۔ اسم ذات وہ اسم ہوتا ہے جس میں ایک چیز کی پہچان دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے، جیسے دن، رات۔ دن کی الگ پہچان ہے، رات کی الگ پہچان ہے، مرد، عورت، جوان، بچہ وغیرہ۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی شخص یا چیز کے وصف، حالت، خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم صفت وہ اسم ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت، اس کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ درج ذیل جمل پر غور کریں، جیسے ٹماٹر سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب ٹماٹر کی جو خصوصیت یا اس کی حالت بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ سرخ ہے۔ بندر شرارتی ہے، اس میں شرارتی اس میں صفت ہے۔ شیر بہادر جانور ہے، تو بہادر اس میں صفت ہے۔ اس کے بعد اسم معاوضہ وہ اسم جو کسی کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے، اسم معاوضہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسم معاوضہ کے اندر یہ ایسا اسم ہے جو کسی کام کی اجرت، اس کا معاوضہ جو ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیسے جو ہیں یا اس کی قیمت جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے۔ کپڑوں کی سلائی کیا ہے، تو سلائی اس میں معاوضہ ہے۔ چاولوں کی دیگ کی پکوائی کتنی ہے، تو پکوائی اس میں معاوضہ ہے۔ میں نے دوپٹے کی رنگائی ادا کر دی، تو رنگائی جو ہے یہ اس میں معاوضہ ہے۔ کپڑوں کی دھلائی بہت مہنگی ہے، دھلائی اس میں معاوضہ ہے۔ آگے اسم مفعول وہ اسم ہے جو کسی ایسے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو، یا وہ اسم جو کسی مفعول کی جگہ استعمال ہو اس میں مفعول کہلاتا ہے، جیسے لکھا ہوا، پڑھا ہوا، سنا ہوا۔ تو لکھنا جو ہے یہ فعل ہے اور لکھا ہوا یہ کیا ہے، اسم مفعول ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا اسم ہے جو مفعول کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسم حاصل مصدر وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے اور اس میں سے مصدر کے معنی بھی پائے جائیں، اسم حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم حاصل مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے اور اس میں مصدر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، مثلا بھاگنے سے باغ۔ تو بھاگنا جو یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور باغ جو ہے یہ اس سے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا معنی، میننگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اور ہنسنا سے ہنسی، پڑھنا سے پڑھائی، تو یہ اس میں حاصل مصدر ہے جو مصدر سے بنتا ہے اور اس میں مصدر کے میننگ بھی پائے جاتے ہیں، بھاگنا اور ہنسنا، پڑھنا۔ اسم حالیہ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، اسم حالیہ کہلاتا ہے۔ مثلا وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، ہنستے ہنستے یہ اسم حالیہ ہے۔ اس طرح امجد ٹہلتے ٹہلتے گھر سے بہت دور نکل آیا، تو ٹہلتے ٹہلتے یہ اسم حالیہ ہے۔ آگے ہے اسم فاعل وہ اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ اس کا اصلی نام نہ ہو، اسم فاعل کہلاتا ہے، جیسے کھلاڑی، بھکاری، ڈاکٹر، استاد، مالی، دکاندار۔ تو اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ اس کا اصلی نام نہیں ہوتا، جیسے کھلاڑی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اس کا اصلی نام نہیں ہے، بھکاری، ڈاکٹر، استاد، مالی، دکاندار وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ کویسچن نمبر 8 ہے،
مندرجہ ذیل الفاظ کا تعلق اسم ناکرہ کی کن اقسام سے ہے؟ بھنڈی، بھنڈی جو ہے یہ اسم ذات ہے۔ بلی، یہ بھی اسم ذات ہے۔ چوہا، یہ بھی اسم ذات ہے۔ بزدل، یہ اسم صفت ہے۔ چالاک، یہ بھی اسم صفت ہے۔ اجرت، یہ اسم معاوضہ ہے کیونکہ اس کے اندر قیمت کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 9 ہے کسی مسند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ تو پہلا ہے سمندر، سمندر، شوخ، وطن، پربت، بپھرا، دم کا، مسکرانا، زندگی۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 10 ہے نظم بدل کے گیت کے مرکزی خیال، یہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کی سرگرمیاں ہیں، ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں، اور یہ ہے بھارتی فوج نے 1965 میں لاہور پر قبضہ کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ محاورہ ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانا، ایڑی چوٹی کا زور لگانا۔ لیکن وطن کے جان نثاروں نے ان کی ایک نہ چلنے دی، وہ دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دوار بن گئے۔ سیسہ پلائی دوار، ہمارے بہادر سپاہیوں نے دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے۔ دانت کھٹے کرنا یا دانت کھٹے ہونا، یہ بھی محاورہ ہے۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑی، منہ کی کھانی۔ صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کے خواب دیکھنے والے دم دبا کر بھاگ گئے۔ دم دبا کر بھاگنا، یہ بھی محاورہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنے کارناموں سے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ تو اس کے اندر جو محاورے ہیں ہم نے ان کو الگ کرنا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سیسہ پلائی دوار نہیں، دانت کھٹے کرنا، اپنا سموہ، منہ کی کھانا، اور دم دبا کر بھاگنا، یہ سارے جو ہیں اس کے اندر محاورے ہیں۔ آپ نے ان کو اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھ کے ان کو جو ہے وہ صحیح طرح یاد کر لینا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے اسم ناکرہ کی اقسام کو اچھے طریقے سے مثالوں کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اعراب کے جو نشان ہے وہ آپ نے دھیان سے توجہ سے اپنی بک کے اوپر لگا لینے ہیں۔